پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد، ہمارا یہ نظریہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ ہمارا عقیدہ ہے حضور کو موت آئی، آئی حکم پورا ہوا ایک لمحے کے لیے، موت کے بعد کیا ہوا آج بتاؤں گا۔ سب یہ بتاتے ہیں موت آئی، ہمارا بھی عقیدہ ہے موت آئی، موت آنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب وہ بات سنیے، سرکار نے فرمایا ما من احد الا یسلم علی الا ردها، فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، فرمایا درود سلام پڑھتا ہے، فرمایا اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میری روح کو لوٹا دیتا ہے، اور فرمایا میں اس درود پڑھنے والے کی درود کا جواب بھی دیتا ہوں، اور اس کے سلام پڑھنے والے کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اب یہ بات ذہن میں یاد رکھیے گا، سرکار کا وصال ہوا، صحابہ کرام کس کام کے لیے آ رہے ہیں؟ 3 دن سرکار کا جنازہ ہے، جنازہ نہیں ہوا، کیا انداز تھا؟ صحابہ آتے ہیں درود پڑھتے ہیں چکر لگا کے واپس، آتے ہیں درود پڑھتے ہیں چکر لگا کے واپس۔ اچھا ایمان سے بتائیے حضور پر موت آئی، سرکار میں جب کوئی درود پڑھتا ہے میری روح کو اللہ میرے جسم میں، وہ ایک لمحہ جب مصطفیٰ پر موت طاری ہوئی، اس کے بعد جب موت کے بعد صدیق اکبر حضور کے قریب آ کر درود و سلام پڑھ رہے ہوں گے، ایمان سے بتائیے روح پلٹ نہیں آئی؟ وہ پہلے لمحے سے لے کر ارے کائنات کا کوئی فرد پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ نے قرآن میں پہلے فیصلہ فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، محبوب کوئی بھیجے نہ بھیجے خالق ہر لمحے اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے۔ ارے جب روح ایک مرتبہ صدیق اکبر فاروق اعظم کے درود پر جسم اقدس میں لوٹی تھی، اور اللہ کا فیصلہ تو قیامت تک ہے، درود اللہ بھیجتا رہا ہے۔ ارے روح واپس تو پلٹ کے تب جاتی، کوئی درود پڑھنے والا رک جاتا، درود آتا ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، روح کو واپس جانے کا موقع ہی نہیں مصطفیٰ کے جسم میں روح پلٹ کے تو تب جاتی تب درود پڑھنے والے رک جاتے۔ ارے صحابہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، رب درود بھی بھیج رہا ہے، اب روح کو دوبارہ جانے کا موقع ہی نہیں، مصطفیٰ کے جسم میں ہے، درود پڑھا جا رہا ہے، سلام درود پڑھا جا رہا ہے، سلام حضور ارشاد آگے دیتے چلے جا رہے، سبحان اللہ۔ اگلی بات سنیے، بڑی پیاری بات، حضور کو بھی موت آئی مگر ایسی آئی کہ جیسے کسی اور کو موت نہیں آئی۔ اچھا ہر ایک کے پاس موت پوچھ کر نہیں آتی، موت پوچھ کر آتی ہے کسی کے پاس؟ مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس موت آئی تو پوچھ کر آئی۔ الحمدللہ ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا عظیم رفعت اور اللہ نے شان عطا فرمائی۔ اب سنیے امام طبرانی رحمت رضی اللہ تعالیٰ نے نا، بلکہ اس سے پہلے ایک بات یہ سنیے، سرکار ارشاد میں اللہ پاک نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ بندہ دنیا میں رہنا پسند فرما لے یا اپنے خالق حقیقی سے جا کر ملے۔ صحابہ موجود ہیں، سرکار نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی، لیکن فرمایا اللہ کے اس بندے نے اپنے خالق سے ملنے کا فیصلہ فرما لیا، اس نے یہ اختیار کر لیا کہ دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ سے جا کر مل جائے گا۔ یہ بات ہوئی، صدیق اکبر رونا شروع ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ اللہ کا بندہ کون ہے؟ فرمایا وہ مجھ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، یعنی اللہ نے مصطفیٰ کو اختیار دیا یا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں یا آپ ہمیشہ دنیا میں رہیں، اور اللہ کے اس بندے نے فرمایا، اللہ کے اس بندے نے اختیار کیا کہ اللہ کے حضور جا کر ملنا۔ صدیق اکبر ہونا چنو گے، کہا حضور ہم آپ کی جدائی کیسے برداشت کریں گے، یعنی سرکار نے خود موت کو اجازت عطا فرمائی۔ اگلی بات سنیں، امام طبرانی نے بڑی طویل حدیث پاک لکھی ہے، مختصر بیان کروں گا، اور آج معذرت کے ساتھ میں نے حدیث پاک پوری کرنی ہے، 2-4 منٹ اگر اوپر بھی لگے، عقیدہ سمجھ سنیے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں جب سرکار مدینہ علیہ السلام پر موت کا وقت یا وصال کا وقت قریب آیا نا، تو اللہ کے حکم سے روح کون قبض کرتا ہے جی؟ اسرائیل۔ کون قبض کرتا ہے؟ بابا جی نام تو یاد رکھیں، جب قبض ہونی ہے تو انہوں نے خود آ جانا ہے، ہمارا نہ بھی نام یاد ہو وہ تو جب موت اٹل ہے ہماری۔ کون روح قبض کرتا ہے؟ عیسیٰ اسلام۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی موت یا روح قبض کرنے کا لمحہ آیا نا، تو اسرائیل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے، آ کر دروازے پر دستک دی،
جملہ بڑا اعلیٰ تھا. آپ نے کوئی موت روح قبض کرنے کے لیے کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ پہلا دن ہوا اسرائیل علیہ السلام آئے, دروازے پر دستک دی. مصطفیٰ سخت اس وقت سرکار بیماری کے عالم میں تھے. سیدہ عائشہ اندر تھی, سیدہ فاطمہ بھی موجود تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے فاطمہ کو کہا جاؤ دروازے پر دیکھو کون ہے. سیدہ فاطمہ تو زہرا نے جب آواز دی کون, تو کہنے لگا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں. اتنی سبحان اللہ ہوگی تو اگلا جملہ سمجھ نہیں آنا. آپ فرمایا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. آپ فرمایا کہ رسول پاک علیہ السلام کی اس وقت طبیعت بہت ناساز ہے, تمہاری ملاقات نہیں ہو سکتی. آپ نے اس طرح جلال میں ارشاد فرمایا اسرائیل پلٹ کر گھر سے واپس. پہلا دن. دوسرا دن ہوا, دوبارہ دستک دی. سیدہ عائشہ نے پھر فرمایا دیکھو دروازے پہ کون ہے. پھر یہی سوال کیا, پھر جواب آیا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فرمایا بتایا سرکار کی طبیعت بہت ناساز ہے, وہ ملاقات نہیں فرما سکتے, پلٹ جاؤ. اسرائیل علیہ السلام دوسرے دن بھی. تیسرا دن ہوا علیہ السلام دوبارہ آئے, دستک دی, اپنا مدعا بیان کیا اس لیے آیا ہوں. پھر سیدہ فاطمہ زہرا کو حکم ہوا کہ آپ جواب دیں. فرمایا کہا نہیں ہے کہ مصطفیٰ اس وقت ملنے کی ملاقات کرنے کی شکت نہیں رکھتے, بیمار ہیں, حضور علیل ہے, نہیں مل سکتے, پلٹ جاؤ. جب یہ بات کی تو مصطفیٰ سرکار کے کانوں میں کچھ آواز کی. سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ تجھے پتہ ہے تو کس کو واپس بھیج رہی ہے؟ اب جملہ اگلا سنیے گا. فرمایا تجھے پتہ ہے تو کس کو واپس بھیجنے کا؟ حضور نہیں. فرمایا جو 3 دن سے آ رہا ہے دستک دے رہا ہے. فرمایا اللہ کا عظیم فرشتہ اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آ رہا ہے. اب جملہ سنیے گا. سرکار جب یہ بات ارشاد فرمائی سیدہ فاطمہ کو, خدا کی قسم علماء نے یہ بات لکھی ہے, امام طبرانی نے فرمایا تیسرے دن اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام اسرائیل کا نام حضرت فاطمہ کو نہ بتاتے, قیامت کی صبح طلوع ہو جاتی, اسرائیل آتے رہتے. اگر سیدہ اجازت نہ دیتی اسرائیل قیامت تک دروازے کے سامنے قیامت تک دروازے پہ کھڑا رہتا. اور حضور اگر سیدہ فاطمہ اجازت نہ دیتی اسرائیل قیامت کی صبح تک کبھی اندر نہیں آ سکتا. سرکار نے ارشاد فرمائی, مختصر عرض کرتا ہوں, اجازت دی. اسرائیل علیہ السلام اندر آئے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ملاقات کی. سرکار نے فرمایا جئنی حاضرن او قابضن. فرمایا زیارت کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ ابھی سارے بندے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے. فرمایا جئنی حاضرن او قابضن, او بھائی زیارت کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور پہلے زیارت کروں گا پھر روح کی اجازت لوں گا. پھر روح کے بارے میں بات کی نا, فرمایا امرنی اللہ, جب میں آیا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے لا ادخل الا باذنی. فرمایا اللہ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ میں بغیر اجازت کے سرکار کے گھر میں داخل نہ ہوں. ولا اقبض روحک الا باذنک, اور یہ بھی سرکار اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ میں بغیر اجازت کے مصطفیٰ کی روح قبض یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے. نہ تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل ہونا ہے اور نہ بغیر اجازت کے روح قبض. ایسے بھی کسی کو موت آئی ہے؟ سب کو موت آئی ہے, سب کو موت آنی ہے. ایسے بھی کسی کو موت آنی ہے, اور ایسے بھی کسی کو موت آتی ہے جیسے مصطفیٰ کو موت آئی. فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا بغیر اجازت کے روح بھی قبض نہیں کرنی. سرکار نے بات بڑھائی. فرمایا یہ تو بتاؤ جبریل کہاں ہیں؟ روح قبض کرنے کے لیے آئے, باتیں اور ہی چھڑ گئی ہیں. فرمایا جبریل کہاں ہیں؟ عرض کی حضور جب میں آ رہا تھا تو آسمانوں کی سجاوٹ میں مصروف تھے, روحیں اور فرشتے کھڑے ہیں کہ مصطفیٰ کی روح آئے گی, استقبال بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. فرمایا جب میں آیا ہوں تو اس کام میں مشغول تھے, فرشتوں اور روحوں کی قطاریں بن رہی تھی, آسمانوں پر استقبال ہو رہا تھا کہ کوئی عام روح نہیں, آج کائنات کے والی کا استقبال کر رہا ہے. فرمایا اس کام میں مصروف تھے. ایک لمحہ گزرا, جبریل امین حضور کے قدموں میں تشریف. سرکار کے پاس آ گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا جبریل کو خوشخبری تو سناؤ. کہا حضور آج آپ کی روح قبض کے لمحات اگر آپ اجازت دیں گے آسمانوں کو ہم نے چراغوں کی طرح سجا دیا. ہر جملے پر سبحان اللہ. روحوں کے استقبال سے آسمان کو سجا دیا ہے.
فرمایا فرشتوں کی کتاروں سے آسمان کو سجا دیا ہے. فرمایا رب کائنات نے آسمان کے اپنی عبادت کے تسبیحات کے ذکر اذکار کے سارے فرشتوں کو مصطفیٰ کی روح کے استقبال میں کھڑا کر دیا ہے. کہا حضور اب آپ کے استقبال کی آمد شروع. سرکار میں کوئی خوشخبری سناؤ. کہا حضور استقبال. فرمایا پھر کوئی خوشخبری سناؤ. کہا حضور آپ کیا خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ قربان جائیے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر میری روح قبض ہوگی میں چلا گیا تو میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا؟ جب یہ بات کی نا تو اللہ خالق کائنات نے جبریل امین پر وحی بھیجی. کہا کہ اپنے میرے محبوب کو یہ ارشاد فرما دو کہ اللہ خوشخبری یہ ارشاد فرما رہا ہے. مصطفیٰ خوشخبری یہ ہے. فرمایا اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک کسی نبی کو یا کسی امتی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود اور آپ کے ایماندار امتی جنت میں داخل نہ ہو جائے. جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے, جنت میں داخل نہ ہو جائے. اور سرکار نے جب یہ خوشخبری سنی, خوشخبری سننے کے بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اب سنیے, جب مصطفیٰ نے جب خوشخبری سنی نا, اب جبریل امین نے اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا, کہا کہ حضور اب روح قبض کر لوں؟ حضور میں جس کام آیا تھا مجھے تو بتائیں, آپ کی روح قبض کر لوں؟ سبحان اللہ. کہ آخری جملہ انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں, ٹائم ہو گیا. کہا حضور روح قبض کر لوں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اجازت عطا فرمائی. اچھا موت آئی, ایک لمحے کے لیے حق پورا ہوا, مگر آگے کیا ہوا اگلی بات تھوڑی سنیں, باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کو بتاؤں گا. اب سنیے, جب اسرائیل علیہ السلام نے جب روح قبض کی, اچھا مزے کی بات, جب کسی بندے کی روح قبض ہوتی ہے نا, روح قبض ہونے کے بعد دو صورتیں ہوتی ہیں. اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے نا تو قرآن فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا. فرمایا جب اللہ کے نیک بندے کی روح قبض ہوتی ہے نا تو فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں کہ اس نیک بندے کی روح کو میں اعلیٰ علیین پر لے کے جاؤں. نیک بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو ہر فرشتہ کہتا ہے میں لے کر جاؤں گا اللہ کی بارگاہ میں. کہاں رکھنا ہے اللہ بتائے گا, اعلیٰ علیین میں. گویا کہ سمجھ آ رہی ہے, جب داتا حضور کی روح قبض ہوئی تو یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اعلیٰ علیین میں. جب اس کے بعد خواجہ صاحب کی روح ہے تو فرشتے بڑھ رہے ہیں کہ میں لے کر جاؤں گا. جب غوث پاک کی روح ہے کہا میں لے کر جاؤں گا. ممتاز قادری کی روح ہے, فرشتے بڑھ رہے ہیں میں لے کر جاؤں گا. علیہ علاوہ خادم حسین رضوی صاحب کی روح ہے میں لے کر جاؤں گا. مولا کہاں رکھنا ہے؟ اعلیٰ علیین میں رکھو. اب بات آئی مصطفیٰ کی روح اقدس کی, سرکار کی روح کو جب فرشتے بڑھ کر اللہ کے حضور لے کر گئے, کہا مولا کہاں رکھنا ہے؟ کہا اس کے جسم سے جو اعلیٰ جگہ ہے نا وہاں پر رکھ دو. فرشتے کہنے لگے حضور یا اللہ پاک اعلیٰ جگہ پر رکھتے ہیں. فرشتوں نے ایک لمحے میں جبریل امین سے عرض کی اعلیٰ جگہ پر حضور کی روح کو رکھنا ہے. ساری کائنات میں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, اعلیٰ علیین تک جبریل امین نے ساری طرف دوڑ لگائی. اللہ کے حضور عرض کی مالک کوئی حضور کے جسم روح سے بڑھ کر تو اعلیٰ جگہ ہے ہی نہیں. یا اللہ روح کہاں رکھنی ہے؟ کوئی جگہ پائی نہیں ہے, مشرق مغرب چھان مارا ہے. اور مالک روح کہاں رکھنی ہے؟ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا, فرمایا مجھے پتا تھا جواب یہی ہوگا. اب سنیے گا, حضور صرف اپنے جسم اقدس کے ساتھ نہیں, موت آئی ہمارا عقیدہ ہے, موت آنے کے بعد حضور روح اور جسم کے ساتھ کیسے زندہ. فرمایا مجھے پتا تھا, اللہ نے فرمایا یہی جواب ہوگا. فرمایا یا اللہ باری تعالیٰ روح کہاں رکھنی ہے؟ فرمایا ہم نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسم اقدس سے بڑھ کر کوئی جگہ بنائی نہیں. کائنات میں سب سے عظیم تو مصطفیٰ کا اپنا وجود اور جسم ہے. فرمایا لہٰذا اس روح کی جگہ کوئی اور نہیں ہے, دوبارہ لے جا کر مصطفیٰ کے جسم میں اسے تک. اب قیامت تک پتہ چلے گا کہ روح مصطفیٰ کو رکھنے کے لیے ایسی کوئی عظیم جگہ بنی نہیں ہے. اگر جگہ روح مصطفیٰ کی ہے تو وہ جسم مصطفیٰ ہے. ایک لمحے کی موت کے بعد روح نکالی گئی, اگلے لمحے جگہ کوئی نہیں تھی جسم مصطفیٰ میں. پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کل بھی زندہ تھے, حضور آج بھی, حضور کل بھی زندہ تھے, حضور آج بھی. یہاں بات اپنی ختم کر رہا ہوں, یہاں اس شعر کے اوپر
کیسے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی عقیدے کی ترجمانی کی. ہمارا عقیدہ نظریہ میں نے بالکل واضح باتیں کی آپ سے. اب سنیے گا, اس عقیدے کا اظہار ہر ایک نے کرنا, اور بات اس شعر کے بعد ختم. آپ فرماتے ہیں اے نجدی منافق یہ گندا ہے واللہ, غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے بلّہ. کیوں؟ جو مردہ کہے تجھ کو مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. کس کا عقیدہ ہے وہ کہے گا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ, سب مل کر نہیں بول رہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.